سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، بہت اہم ہوتا ہے، تو جو سالانہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے مطابق ضرور چلیے گا۔ نمبر 2، جو میں ہاروسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، اور آپ کے جو سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ہے ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے، تو بزنس مین حضرات، ایک بزنس مین ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا بہتر رہے گا پچھلے مہینوں کی نسبت۔ آپ کو چاہیے کہ ادھار وغیرہ سے تھوڑی سی پرہیز کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو کاروبار کو زیادہ چلانے کے لیے ایک تو ادھار دینا، دوسرا ادھار لینا، دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان ہوگا کاروباری لحاظ میں۔ اب بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں، سرکاری محکمے والے جو ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے، الٹا کوئی الزام وغیرہ لگ سکتا ہے، تو اس چیز سے پرہیز کیجیے گا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے لیے مہینہ تھوڑا سا بہتر رہے گا۔ آپ کے اس مہینے کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کے چانسز ہیں تنخواہ بڑھنے کے، تو انشاءاللہ میرا مالک اس کے اندر بہتری لے کر آئیں گے آپ کے لیے۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب ہے، شروع کریں، میرا رب العزت آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش کے اندر ہیں، ان کے لیے مہینہ تھوڑا سا مشکل لے کر آئے گا۔ نوکری ملنے کے چانس تو ہیں کافی زیادہ، پر تھوڑی سی سٹرگل کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے، دل چھوٹا نہ کریں، آپ کی مہربانی۔ میرا رب جب مدد کرتا ہے تو پھر بڑی بہترین مدد کرتا ہے، اس پر بھروسہ رکھ کے اپنی کوشش جاری رکھیں۔ چانس ہیں مگر تھوڑی سی مشکلوں کے ساتھ، تو یہ مشکلیں تو ہر جگہ پر آپ کو ملیں گی ہی، یاد رکھیے یہ بات۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب بھی ہے اور نہیں بھی۔ مناسب کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ورک پرمٹ پر ڈائریکٹ ویزے کے اوپر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ بہترین ہے۔ اگر کوئی بندہ ویزا ایسا اپلائی کر رہا ہے جس کے اندر وہ وزٹ ویزا لگوا کر وہاں پر جا کر علیحدہ ہو جانا چاہتا ہے، یا پھر کوئی ڈنکی کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، ان دونوں کے لیے مہینہ مناسب نہیں ہے، تو بہتر ہے آپ کوشش نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس مہینے کی بات کر رہا ہوں، پھر بھی جو سالانہ میری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ان کو ضرور دیکھیے گا۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ درمیانہ سا ہے، چانس ہیں بھی اور نہیں بھی۔ آپ اصل میں اپنی میڈیسن کی طرف دھیان نہیں دیتی، اور کچھ آپ کو سپورٹ بھی زیادہ نہیں مل رہی، اس وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ جب میرا رب مدد کرے گا تو انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ اپنی پریشانیاں اپنے رب پر چھوڑ دیں، سب سے بہتر رہے گا۔ جن میرے بچیوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہوگا نہیں، تو اس مہینے کے اندر لڑکے اور لڑکی دونوں کا برابر ہے، رشتہ ہونے کے کافی حد تک چانسز ہیں، آپ کے پریشان نہ ہوں۔ یاد رکھیے یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جن پر بندش نہیں ہے، اور جن لوگوں کا ابھی گھر والوں نے سوچا ہے رشتہ کرنے کا۔ جن لوگوں پر بندش ہے اور جن لوگوں کے رشتے پہلے ہی نہیں ہو رہے، وہ اپنے علاج کروائیں گے تو ان کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو معاملات۔ گھریلو معاملات کے اندر اس مہینے کے اندر اس برج سے تعلق رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں وہ غصہ کریں گے، اپنے گھر کے اندر فضول لڑائی ڈالیں گے، اور اس سے کاروبار میں نقصان بھی ہوگا۔ جو میری بہنیں بچیاں اس برج سے تعلق رکھتی ہیں وہ کچھ پریشانی کا سبب بنے گی ان کے لیے، دوسروں کی وجہ سے آپ کو پریشانی بنے گی، دوسرے لوگ آپ کے کام کے اندر انٹرفیئر کریں گے اور آپ بھی اس چیز میں غصہ کریں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں، لوگوں کا صرف تماشا دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ انٹرفیئر نہ کریں، آپ کے لیے یہی چیز بہتر رہے گی اور فائدہ مند رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ ہاں جی، 12 کے 12 سٹار کو ملا کر جو ان کے لیے سب سے بہترین صدقہ بنتا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ 5 چھٹا آپ نے گوشت لینا ہے بڑا، بغیر ہڈی والا۔ یہ اس مہینے جو سال کے اینڈ والے مہینے ہوتے ہیں ان میں سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے، بغیر ہڈی والا آپ نے لینا ہے۔ اس کی بوٹی تقریباً چھوٹی کروانی ہے، کیما نہیں کروانا، تو چھوٹا تکا بوٹی جس ٹائپ کی ہوتی ہے نا اس طرح کی آپ نے کرنی۔ تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر جہاں آپ سوتے ہیں رات کو وہاں پر رکھ لیں، مگر دن میں لا کر اس کو فریز کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ فریز کرنے کے بعد آپ نے رات کو جو اسے نکالنا ہے فریج سے، اور جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پر آپ نے اس کو پلیٹ میں رکھ کے رکھ دینا ہے۔
اس کے بعد صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا اگر فجر سے پہلے اٹھا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، مگر یہ ہے کہ فجر کی اذان کے وقت سے پہلے کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کریں گے تو پھر اتنا رزلٹ نہیں آئے گا آپ کو۔ اس کو آپ نے لینا ہے، اپنے گھر کے تمام لوگوں کے سر سے وارنا ہے، وار کر آپ نے اپنی گلی میں کھڑے ہو کر گلی کے سیدھی سائڈ پر، الٹی سائڈ کہیں پر بھی پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ اگر آپ فجر کے سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ نے اسی گوشت کو لینا ہے، دن کے اندر اپنے تمام گھر والوں کے سر سے وار کر اس کے اندر مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے وہ آپ نے 5 چھٹاک وہ شامل کرنی ہے، اور کسی ایسی جگہ پر جا کر پھینکنا ہے جہاں پر پرندے وغیرہ ہوں، قبرستان میں پھینک دیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ پڑھائی آپ کے لیے اس بار سب سے مناسب رہے گی، جو میں روزانہ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اسے دیکھیں اور اس کو کریں۔ اگر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دن بدن آپ کو عروج ملتا جائے گا۔ بس اتنا ہی آپ کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے، اور یہ پڑھائی ہے۔ پڑھائی کی ویڈیو میری روزانہ رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان اپلوڈ ہو جاتی ہے، وہ دیکھ لیجئے کریں، اور اسی کے اندر آپ جو ہے وہ پڑھائی کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا دن بدن آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو اللہ حافظ جی۔